امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے ان دو نواسوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ فرمایا کہ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، دو پھول ہیں، اور یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بوسہ دیا کرتے تھے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اپنی زبان مبارک چساتے تھے، اور ان دونوں پھولوں کی زبانوں کو بھی بوسہ دیا کرتے تھے۔ گردن پر بوسہ دینا، علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اشارہ ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے دین کی خاطر اپنی گردن کٹا دے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر بوسہ دیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا میرے دین کی خاطر اس پیٹ میں زہر لے کر اللہ کے پاس چلا جائے گا، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے کہ مروان عیادت کرنے کے لیے آیا، باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ اے ابو ہریرہ، مجھے آپ پر کبھی کسی بات پر غصہ نہیں آیا سوائے ایک بات کے کہ آپ ان دو، یہ جو حسنین ہیں رضی اللہ عنہما، یہ دو شہزادے، آپ ان دونوں سے محبت بہت کرتے ہیں، مجھے اس بات پر آپ پر غصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، یہ بات سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ایک سفر میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ حسنین رضی اللہ عنہما کے رونے کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے اپنی سواری کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری کے قریب کیا اور فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، ان کو کیا ہوا؟ عرض کیا کہ ابا جان پیاس سے بلبلا رہے ہیں، پانی کی قلت تھی، قافلے والوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے سنا تو آپ نے جلدی سے اپنے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا، وہاں ایک قطرہ پانی کا نہ ملا۔ آپ نے آواز دی کہ قافلے والوں میں کسی کے مشکیزے میں کوئی پانی ہو۔ صحابہ کرام نے حکم سنا تو جلدی سے اپنے مشکیزوں میں ہاتھ ڈالا، کسی کے مشکیزے میں ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام بے چین ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو مجھے دو، میرے حوالے کرو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے نیچے سے ایک کو آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ آپ نے اسے گود میں لیا، سینے سے لگایا، وہ چمٹ تو رہا تھا لیکن چپ نہیں ہو رہا تھا، پیاس سے بلک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں دے دی، اس نے چوسنا شروع کیا،
اور چوستا رہا اور چپ ہو گیا۔ تھوڑی دیر زبان چسائی، وہ چپ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ میری بیٹی دوسرے کو بھی مجھے دے دو۔ دوسرے کو بھی لیا، اس کو بھی سینے سے لگایا اور زبان چسائی، وہ بھی چپ ہو گیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے مروان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن شہزادوں سے اتنی محبت کرے تو مجھے کیا ہوا کہ میں ان شہزادوں سے اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر محبت نہ کروں؟ فرمایا کہ اے اللہ، میں اپنے ان نواسوں سے، میں حسن سے، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے حسن تو علی کے مشابہ نہیں ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور نچلا حصہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نچلے حصے میں مشابہ تھے۔ ان دونوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہم حسنین رضی اللہ عنہما کی جو زیارت کرتے تھے تو ان دو کی زیارت صرف مقصود نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک ان میں نظر آتی تھی، ہم تو ان کے چہروں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھتے تھے۔ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جنگیں ہوئی، جنگ صفین، جنگ جمل بھی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سائڈ پہ تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مسئلہ تھا، اختلاف ہوا، جنگ ہو گئی اور مسلمان بہت بڑی تعداد میں دونوں طرف سے شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جنگوں کی نظر ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانا بھول گئے، جنگیں چلتی رہی، یہاں تک کہ خارجیوں نے، میں اختصار کے ساتھ تھوڑی سی گزارش کر دوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اختلاف کیا اور ان سے الگ ہوئے اور دھمکی دے دی کہ اگر آپ یہ قرآن کا فیصلہ نہیں مانیں گے، غلطی پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قرآن کو کون سمجھنے والا ہوگا، کہ اگر یہ حکم نہیں مانیں گے ہم آپ کو بھی قتل کر دیں گے جیسے ہم نے عثمان کو قتل کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دھمکی دے کر الگ ہو گئے۔ انہوں نے یہ پلان کیا کہ ایک وقت میں 3 لوگوں کو قتل کر دو تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ ایک کے ذمہ لگایا کہ حضرت علی کو شہید کر دو، دوسرے کے ذمہ لگایا امیر معاویہ کو شہید کر دو، اور تیسرے کے ذمہ لگایا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کو شہید کر دو، 3 کو، اور ایک ایک کے ذمہ لگا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن فجر کی نماز میں تشریف نہیں لائے تو جس نے نماز پڑھائی تھی وہ شہید ہو گیا۔ دوسرے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے حاکم تھے، ان کو شہید کرنے کا کیا، وہ زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن ملجم جس کے ذمے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، امیر المومنین بن گئے۔ 6 مہینے حکومت کی۔ وہ جو 30 سال کے بارے میں فرمایا کہ 30 سال خلافت راشدہ ہوگی، اس میں یہ 6 مہینے بھی شامل ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ میں شامل ہے۔ جنگیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلے، لیکن اپنے لشکر کو بھانپ گئے اور ارادہ ملتوی کر دیا۔ فرمایا کہ نہیں، میں اب جنگ نہیں کروں گا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیغام بھیج دیا صلح کا، اور کچھ شرائط پر، جو شرائط امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شرائط تسلیم کر لی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جنگیں ختم ہو گئیں۔ 20 یا 30 سال مجھے اب بول رہا ہے، آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اور فتوحات کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات بہت زیادہ پھیل گئی، اسلامی ریاست کا رقبہ بہت بڑھ گیا۔ ہر سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وظیفہ بھیجا کرتے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے، میں اب اگلی بات کرنے سے پہلے، کیونکہ یہ پھر کچھ نہیں بھول جاؤں گا، یہ سنائی بات میں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کی، یاد رکھیں، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ، ادھر بھی صحابہ، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اللہ کا نبی گواہی دے رہا ہے کہ وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان۔ اب کوئی شک کرے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی نیت پر اور ان کے اعمال پر کوئی شک کرے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ کے نبی گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گروہ ہیں، یہ آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی ہے، اجتہادی غلطی، جس مجتہد سے اجتہادی غلطی ہو جائے حدیث کے مطابق اس کو بھی 1 نیکی ملتی ہے، اور جس کا اجتہاد صحیح ہو جائے اس کو بھی 2 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ان 2 گروہوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اب اگلی بات سنیے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وظیفہ بھیجا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ، اور وہ 1 لاکھ درہم ہوتا تھا۔ 1 سال وظیفہ لیٹ ہو گیا، وظیفہ نہ آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پریشان ہوئے، انتظار کیا، وظیفہ کوئی نہ آیا، کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، خط لکھنے کے لیے، پھر رکھ دیا۔ لکھوں نہ لکھوں اپنے اندر فیصلہ نہ کر پائے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا میرے بیٹے کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں، وظیفہ نہیں آیا۔ فرمایا
کہ تو نے کاغذ اٹھایا تھا؟ جی اٹھایا تھا۔ قلم اٹھایا تھا؟ جی اٹھایا تھا۔ لکھنے لگا تھا؟ جی لکھنے لگا تھا، پھر لکھا نہیں؟ فرمایا کہ تجھے میں ایک دعا بتاؤں؟ میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، تو وہ دعا مانگے گا تو تجھے کسی کی حاجت نہیں رہے گی۔ خواب میں دعا سکھا دی۔ صبح اٹھے، اس میں اس کا خلاصہ یہ تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد